ارے بے غیرتوں، جب تم اپنی بہن بیٹی کے لیے یہ سوچتے ہو کہ تمہارے اوپر زیادہ بوجھ نہ بنے تو تم دوسری کی بہن بیٹی کو گھر پر لانے کے لیے، نکاح کرنے کے لیے یہ چیز کیوں سوچتے ہو؟ یہ چیز کیوں نہیں سوچتے ہو کہ وہ بھی کسی کی بہن اور بیٹی ہے، اس کا باپ بھی ہوگا، اس کا بھائی بھی ہوگا، ہم ان کے اوپر بوجھ نہ بنے، ہم بھی سادگی سے نکاح کر کے اس بہن اور بیٹی کو اپنے گھر پر لے کے آئیں۔ تو آج کل آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہمارے دیش کے اندر یہ جو دہیز کا معاملہ چل رہا ہے، یہ دہیز کا معاملہ ایسا ہے کہ ہماری بہت سی بہن بیٹیوں کے نکاح نہیں ہو رہے ہیں، اور ایسی ہماری بہت سی بہنیں ہیں جن کا نکاح تو ہو گیا ہے لیکن دہیز کے نام پر ان کو ستایا جاتا ہے، ان کے اوپر اتیاچار کرتے ہیں، ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ ان کے ماں باپ کے پاس میں دہیز دینے کے لیے زیادہ پیسے نہیں تھے۔ اس وجہ سے ان کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے۔ ایسے کیسز بہت بڑھ رہے ہیں، اور ایسے بھی کیسز آج کے ٹائم پہ بہت زیادہ نکل کر آ رہے ہیں جہاں پر شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا اور طلاق دینے کا ریزن صرف اور صرف جہیز تھا۔ آج کے ٹائم پہ ہمارا یہ جو معاشرہ ہے جہیز کو بہت اچھی چیز سمجھتا ہے، جہیز کو جو ہے سنت سمجھتا ہے۔ میں آج ان لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں ہمارا دین یہ نہیں ہے، ہمارا اسلام یہ نہیں ہے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ نکاح کو آسان کرو جس سے زنا مشکل ہو، لیکن ہم اور ہمارے جیسے جو آج کی مسلمان ہیں انہوں نے نکاح کو اتنا مشکل کر دیا ہے کہ زنا آج کے ٹائم پہ عام ہو گیا ہے۔ زنا کے کیسز جتنے بڑھ رہے ہیں لیکن ہماری بہن بیٹیوں کے نکاح نہیں ہو رہے ہیں۔ نکاح اس لیے نہیں ہو رہے ہیں کیونکہ ان کے والدین کے پاس میں جہیز دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، کیونکہ ان کے پاس میں اتنی مال و دولت نہیں ہے کہ وہ باپ اپنی بیٹی کو دے سکے، وہ بھائی اپنی بیٹی کو دے سکے، کہ والدین کے پاس میں جہیز دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ میں تمام مسلمان بھائیوں سے آج اپیل کرتا ہوں، جہیز ایک ایسا فتنہ ہو گیا ہے، جو فتنہ میرے بھائی اتنا تیزی سے بڑھ رہا ہے کہ جس فتنے کی وجہ سے ہماری بہن بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہو رہی ہیں۔ ہماری بہن بیٹیاں گھروں سے بھاگ کر کے شادیاں کر رہی ہیں صرف اس لیے کیونکہ ان کے رشتے نہیں آ رہے ہیں۔ رشتے آ رہے ہیں تو جہیز کی بات آ رہی ہے۔ جو آج یہ کیسز بڑھ رہے ہیں، ہماری بہن بیٹیاں بھاگ رہی ہیں، کیوں بھاگ رہی ہیں؟ اس کا سب سے بڑا ریزن یہ جہیز ہے، کیونکہ جہیز کے نام پر ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، ان کی میریجز نہیں ہو رہی ہے۔ رشتے تو آتے ہیں لیکن جب بات پتہ چلتا ہے کہ دہیز برابر نہیں ملے گا ادھر سے، تو میرے بھائی صرف اور صرف اس لیے رشتے کو کینسل کر دیا جاتا ہے کیونکہ اس کے باپ کے پاس میں جہیز نہیں ہے اس بیٹی کو دینے کے لیے۔ اور جتنے بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں میں ان سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نکاح کو آسان کرو، نکاح کو آسان کرو، زنا کو مشکل کرو میرے بھائی۔ اور آج کے ٹائم پہ ایک تلخ حقیقت بتا دینا چاہتا ہوں، نکاح کے نام پر اگر لڑکے کا شادی ہو رہا ہے تو لڑکے کے والدین، اس کے گھر والے، رشتہ دار سب سے پہلی جو نظر رکھتے ہیں، اگر لڑکی کے گھر جاتے ہیں تو اس کا گھر دیکھتے ہیں، اس کے پوزیشن دیکھتے ہیں، کیا اس کی پوزیشن بیٹر ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس کی پوزیشن بیٹر ہے، اگر وہ دہیز زیادہ دیتی ہے، تب وہاں پر وہ جا کر کے رشتے کو حامی بھرتے ہیں۔ اگر ان کو یہ بھنک بھی پڑ جائے کہ ان کی حیثیت نہیں ہے کہ وہ زیادہ دہیج دے سکے، تو میرے بھائی لڑکی کو نہیں دیکھتے یہ لوگ۔ اور یہی وجہ ہے کہ دہیج نہ ملنے پر ایسی بہت سی ہماری بہن بیٹیاں ہیں جن کے کردار پاک ہیں، جن کی تربیت اچھی ہوئی ہے، جو ایک پاک دامن ہے اور عزت گھر کی بہن اور بیٹی ہے، ان کے ساتھ نکاح نہیں کرتے صرف اس لیے کہ پیسہ اور مال ان کو نہیں مل رہا ہے وہاں سے۔ اور آج میں تمام ان بے غیرت باپ اور بے غیرت بھائیوں کو بھی کہہ دینا چاہتا ہوں جو لوگ اس نیت سے شادی کرتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹے کی شادی کہیں پر کریں گے تو وہاں سے دہیج آئے گا، یہ آئے گا، وہ آئے گا، اور وہ جو لڑکا ہوتا ہے اس کو میں لڑکا نہیں کہوں گا، اس کو ہجڑا کہوں گا۔ ہر وہ شخص میری نظر میں ہجڑا ہے جو دہیج کی وجہ سے شادی کرتا ہے، جس کی توقع ہوتی ہے کہ اس کی خاتون آئے گی تو اس کے لیے گاڑیاں لے کے آئیں گی، اس کے لیے کار لے کے آئے گی، اس کے لیے بائک لے کے آئے گی، اس کے رہنے کے لیے، اس کے کھانے کے لیے پورے انتظامات کر کے آئے گی۔ وہ بے غیرت ہے۔ میں کہتا ہوں ایسے لڑکے بھی بے غیرت ہیں جو صرف اور صرف شادی اس نیت سے کرتے ہیں، نہ کہ لڑکی کا کردار دیکھیں گے، نہ لڑکی کا معیار دیکھیں گے، نہ خاندان دیکھیں گے، نہ اس کا کردار دیکھیں گے، صرف یہ دیکھیں گے کہ مال کتنا مل رہا ہے ادھر سے۔ جو لوگ مال کی وجہ سے شادی کرتے ہیں میرے بھائی بے غیرت ہیں وہ لوگ۔ اور ایسے بے غیرتوں کو میں کہہ دینا چاہتا ہوں، جب اپنی بہن بیٹیوں کی شادی کرنے کے لیے جاتے ہو تب کیا یہی چیز سوچتے ہو کہ اپنی بہن بیٹی کو کتنا مال دو گے؟ تب یہ خیال نہیں آتا ہے، یعنی لینے کا ٹائم آتا ہے تو خیال آ جاتا ہے کہ کتنا مال مل رہا ہے۔ اگر مال صحیح نہیں تو رشتہ ریجیکٹ۔ اگر یہی چیز آپ کی بیٹی اور بہن کے اوپر اپلائی ہو جائے تب آپ یہ سوچتے ہو کہ کوئی ایسا گھر مل جائے جہاں پر ہمیں مال زیادہ نہ دینا پڑے، ہماری بہن بیٹی کا اچھے سے نکاح ہو جائے، جہاں ہمارے اوپر بوجھ نہ پڑے۔ ارے بے غیرتوں، جب تم اپنی بہن بیٹی کے لیے یہ سوچتے ہو کہ تمہارے اوپر زیادہ بوجھ نہ بنے تو تم دوسری کی بہن بیٹی کو گھر پر لانے کے لیے، نکاح کرنے کے لیے یہ چیز کیوں سوچتے ہو؟ یہ چیز کیوں نہیں سوچتے ہو کہ وہ بھی کسی کی بہن اور بیٹی ہے، اس کا باپ بھی ہوگا، اس کا بھائی بھی ہوگا، ہم ان کے اوپر بوجھ نہ بنے، ہم بھی سادگی سے نکاح کر کے اس بہن اور بیٹی کو اپنے گھر پر لے کے آئیں۔ جب تک یہ چیز نہیں فالو کرو گے، جب تک یہ چیزوں کے اوپر عمل نہیں ہوگا، اپنے گھر سے شروع کرو، اپنی بہن بیٹیوں سے شروع کرو، اپنے بیٹوں سے شروع کرو، سادگی سے نکاح کرو، کوئی لالچ نہیں، کوئی پیسہ نہیں۔ اللہ نے جو رزق دیا ہے وہ رزق میرے بھائی ملے گا۔ اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے جب ایک لڑکا اور ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے، جب وہ
لڑکی شوہر کے گھر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے, اور وہ برکت وہ لڑکی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے نا میرے بھائی. یاد رکھو میرے بھائیوں, بیٹی ہمارے لیے رحمت ہے. تو میرے بھائی اللہ کے واسطے دہیج کو ختم کرو, نکاح کو عام کرو, اپنے گھر سے شروع کرو. میں کسی کی بات نہیں کرتا ہوں, میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے گھر سے شروع کرو. اگر آپ اپنے گھر سے شروع کرو گے, ایک کو دیکھ کے دوسرا بھائی چیز کو عمل کرے گا, اور انشاءاللہ اس طرح سے ہم جہیز کا معاملہ ختم کر دیں گے. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ جہیز کو ختم کرنا ہے تو میرے بھائی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کرو, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو. اس سے آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا اور ہماری پوری قوم کو فائدہ ہوگا میرے بھائی.